الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر وعن الحسن مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة وقال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے ہم مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے چن لیا ہے. اللہ جل جلالہ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اور محنت کرو اللہ کے دین کے واسطے، خوب محنت کرو، خوب کوشش کرو. هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنے دین کی محنت کے لیے چن لیا ہے، چھانٹ لیا ہے، منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے. اللہ نے اس امت کو دین کی محنت کے لیے چنا ہے اور یوں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے دین کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، دعوت دیں گے تو میں ان کو ہدایت دوں گا. ہدایت کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے نور یقذف فی القلب، ہدایت ایک نور ہے جو دل میں ڈال دیا جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس نور ہدایت کے دل میں آنے کی نشانی پوچھی تو حضور نے نشانی بتائی. فرمایا ان نور الہدایت اذا دخل الصدر انفسح، جب ہدایت کا نور دل میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے. التجافی من دار الغرور، دھوکے کے گھر سے دل کا اٹھ جانا، یہ اس کی نشانی ہے. جس کے دل میں ہدایت کا نور آئے گا تو یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس سے اس کی طبیعت ہٹے گی. التجافی من دار الغرور والعنابۃ الی دار الخلود،
ہمیشہ کے گھر کی طرف طبیعت چلے گی، ہمیشہ کا گھر جنت ہے، پھر ادھر کو طبیعت چلے گی۔ والاستعداد للموت قبل نزولہ، موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری میں پھر آدمی لگ جاتا ہے، اس کے دل میں ہدایت کا نور اتر گیا ہے۔ تو یہ ہدایت کا نور دعوت دینے سے آتا ہے۔ دعوت کا لفظی ترجمہ ہے بلانا۔ بلانے میں کدھر بلانا؟ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، آخرت کی طرف بلانا۔ دعوت کا لفظی ترجمہ ہی بلانا کہ مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، غنی اللہ ہے۔ تم سب کے سب محتاج ہو، حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، جی لگانے کے قابل اللہ ہے، محبت کے قابل اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ ہم تیری طرف نظر کریں گے، تجھ سے محبت کریں گے، تیرے ساتھ جی لگائیں گے، تیرا کہا مانیں گے، تجھے راضی کریں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ کسی کام میں اشتغال کی وجہ، مشغول ہونے کی وجہ تیرا امر ہوگا، تیرا حکم ہوگا، ہم تیرے حکم کی وجہ سے کسی کام میں مشغول ہو جائیں گے، طبیعت کی وجہ سے نہیں۔ طبیعت تو آدمی کو دوزخ میں لے کر جاتی ہے، جی چاہی، خود غرضی، اپنی مرضی، نفسانیت، ہوا، خواہشات، یہ سب خواہش ہے۔ جی چاہی نہیں کرنی، رب چاہی کرنی۔ رب چاہی وہ کرے گا جس کے دل میں اللہ جل جلالہ کی عظمت اور بڑائی اور محبت ہوگی، تو اللہ جل جلالہ کے محبت کو بٹھا لے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جب آدمی نکلتا ہے یکسو ہوتا ہے۔ پھر ہر وقت سب سے پہلے اس کو کیا سبق یاد کرواتے ہیں کہ بھائی پہلا کلمہ طیبہ، طیبہ معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر ایک جگہ کہلواتے ہیں کہ بھائی یہ کہو کہ اللہ جل جلالہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یا یوں کہیں کہ اللہ جل جلالہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن سب کے سب مل جائیں تو اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک چیز کو بندہ چاہتا ہے، اگر بندے کی چاہت کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی چاہت مل جائے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بندہ چاہتا ہے کہ ہو، لیکن اللہ نہیں چاہتا، وہ کام نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بندہ نہیں چاہتا لیکن اللہ چاہتا ہے تو وہ کام ہوتا ہے۔ کئی آدمی چاہتے ہیں کہ ہمیں اولاد ہو لیکن ان کو اولادیں نہیں ہوتی۔ کئی چاہتے ہیں کہ اب اولاد زیادہ ہو گئی، اب اولاد نہ ہو، چاہتے تو ہیں لیکن اولاد ہوتی رہتی ہے۔
تو اللہ کے نظام سے ہو رہا ہے، ہمارے آپ کے نظام سے نہیں ہو رہا، اللہ کی تقدیر سے ہو رہا ہے، ہماری آپ کی تدبیر سے نہیں ہو رہا۔ تو اللہ کے راستے میں نکال کر یہ اسے کہلوانا شروع کرتے ہیں تاکہ دل میں یہ بات اتر جائے۔ ہر وقت اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی منعم ہے، اللہ ہی محسن ہے، اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے۔ اب اس کو زبان سے کہلواتے ہیں تاکہ اندر اتر جائے، اتنا کہیں اندر اتر جائے، پھر آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کے غیر کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اللہ سے اثر لیتا ہے، اللہ کے غیر سے اثر نہیں لیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا کہ بھیڑ ہے، لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کیسی بھیڑ یہاں پر ایسے کیسے بھیڑ لگائی ہے؟ وہ کہا جی آگے شیر راستے پر بیٹھا ہوا ہے، سب ڈر رہے ہیں، نہیں جا رہے۔ سواری سے اترے، سیدھا شیر کے پاس پہنچ گیا اور شیر کا کان پکڑ کے زور سے ایک دو تھپڑ مارے، فرمایا کہ چھوڑ دے راستے کو، اگر تجھے کسی کے پھاڑ کھانے کا حکم ہے وہ تو حکم پورا کر، ورنہ یہاں لوگوں کو کیوں تنگ کیا ہے؟ تو وہ آواز نکال کر اور دم دبا کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ اس موقع پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حضور کی حدیث سنائی، فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام نے سچ فرمایا، انما یسلط علی ابن آدم ما خافہ ابن آدم ولو ان ابن آدم لم یخف الا اللہ لم یسلط علیہ غیرہ۔ آدم کی اولاد پر اس چیز کو مسلط کیا جاتا ہے جس سے آدم کی اولاد ڈرتی ہے۔ اگر آدم کی اولاد اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے تو اللہ جل جلالہ تو اس کے اوپر غیر کو مسلط نہیں کرتا۔ یہ بات حضور کی حدیث، اور دوسری بھی حدیث کا دوسرا حصہ ہے، انما وکل ابن آدم لمن رجا ابن آدم ولو ان ابن آدم لم یرجو الا اللہ لم یکلہ الی غیرہ۔ آدم کی اولاد کو اس کے سپرد کیا جاتا ہے، اس کے حوالہ کیا جاتا ہے جس سے آدم کی اولاد امید رکھتی ہے۔ اگر آدم کی اولاد اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر غیر کے حوالے نہیں کرتا۔ تبلیغ میں محنت یہ ہے کہ سب سے امیدیں کٹ جائیں، اللہ سے امیدیں وابستہ ہو جائیں، سب کا ڈر اندر سے نکل جائے، اللہ کا ڈر اندر پیدا ہو جائے۔ تو اللہ سے جوڑنے کے لیے یہ محنت چل رہی ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بابا سب سے رشتہ توڑ، بابا رب سے رشتہ جوڑ، سب سے تعلق کاٹ لے، اللہ سے تعلق جوڑ لے، سب سے کٹ جا، رب سے جڑ جا۔ تبلیغ میں یہ ہے کہ 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے سب سے آدمی کٹتا ہے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، رشتہ داروں سے، تجارت سے، زراعت سے، دفتر سے، کارخانے سے، سب سے کٹتا ہے۔
اللہ سے جڑتا ہے، اس لیے نکالتے ہیں، اور کوئی صورت نہیں ہے سوائے خروج کے، اور کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ جب آدمی نکلتا ہے سب سے کٹتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام یاد کریں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے انقطع الیہ، سب سے کٹ کر رب سے جڑ جاؤ۔ تبلیغ میں یہ فائدہ ہے، آدمی سب سے کٹتا ہے، پھر اللہ سے جڑتا ہے، پھر سنتا ہے اللہ ہی اللہ۔ ایک دفعہ ہمارے بھائی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کے بیان میں فرمایا تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اللہ تیری ذات کی تجلی چاروں طرف ہے، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ہر جگہ اللہ ہی اللہ نظر آ جائے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانی موجود ہے، وہ اللہ کی قدرت کی نشانی بتا رہی ہے کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ فی کل شیء لہ آیۃ تدل انہ واحد، ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانی موجود ہے، وہ بتا رہی ہے کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سبق ہر ایک کی زبان پر، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، وزیر ہو، اسے یہ کہلواتے ہیں تاکہ اس کے دل میں اتر جائے۔ عام طور پر ہر ایک کی زبان پر یہ ہے کہ میں کرتا ہوں، اور یہاں پر تبلیغ میں بات ہے کہ نہیں، میں نہیں کرتا، اے اللہ تو کرتا ہے۔ ہمارے بھائی عبدالرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، وہ یہ کہتے تھے اتبی تو اتبی تو ہی تو ہی تو، اوپر بھی تیری بادشاہ چل رہی ہے، نیچے زمین پر بھی تیری بادشاہ چل رہی ہے، اے اللہ ہر جگہ تیری بادشاہ چل رہی ہے۔ اتبی تو ہی تو ہی تو، قرآن کی آیت ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، فرمایا آسمانوں میں اس کی بادشاہت ہے، زمین پر اس کی بادشاہت ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، جی لگانے کے قابل نہیں، محبت کے قابل نہیں، لا الہ الا انا، میں ہوں۔ مالک الملک، ملک کا مالک میں ہوں، ساری دنیا کا مالک اللہ ہے، ساری دنیا کے ممالک کا مالک اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیں کہ ملک کا مالک اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے ملک دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے ملک چھین لے، وتعز من تشاء، جسے چاہے عزت دے، لیکن عزت کا ایک ضابطہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے خزانے سے آتی ہے، عزت نبی کی پیروی سے ملتی ہے، عزت ایمان سے ملتی ہے۔ تو ملک کا مالک اللہ ہے،
جس کو چاہے ملک دے، جسے چاہے ملک لے لے۔ فرمایا اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ حاجت روا، مشکل کشا، جی لگانے کے قابل، محبت کے قابل میرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ مالک الملک و ملک الملوک، بادشاہوں کے اوپر بادشاہ میں ہوں۔ قلوب الملوک فی یدی، فرمایا بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں۔ قلوب الملوک فی یدی فإن العباد اذا اطاعونی، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں، اول تو قلوب ملوکہم بالرحمت والرأفت، میں ان کے بادشاہوں کے دل میں مہربانی اور نرمی ڈالتا ہوں۔ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں، اول تو قلوبہم اے قلوب ملوکہم بالسخطۃ والنقمۃ، ان کے بادشاہوں کے دلوں میں غصہ بھر دیتا ہوں اور سزا دینے کا جذبہ بھر دیتا ہوں۔ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یہ بادشاہ پھر اپنی رعایا کو، عوام کو دردناک عذاب دیتے ہیں۔ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ فَلَا تُشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، فرمائے بادشاہوں کے خلاف اپنے آپ کو بددعا میں مشغول مت کرو۔ وَلَكِنْ أَشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ، لیکن اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ ذکر کا مفہوم عام ہے، کل مطیع ذاکر، ہر اطاعت کرنے والا ذکر کرنے والا ہے۔ نماز کو اللہ نے ذکر بتا دیا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یادگیری کے لیے پڑھو، نماز کو اللہ نے ذکر بتا دیا۔ ہر اطاعت ذکر ہے، روزہ ذکر ہے، زکوٰۃ ذکر ہے، حج ذکر ہے۔ سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ جس وقت اللہ نے جو حکم دیا ہے، اللہ کے اس وقت کے اس حکم میں لگنا، یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ اور فرمایا وَلَكِنْ أَشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ، میرے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھو، میرے سامنے گڑ گڑانے میں اپنے آپ کو مشغول رکھو۔ وَلَكِنْ أَشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ كَيْ أَكْفِيَكُمْ مُلُوكَكُمْ، تاکہ میں تمہاری کفایت کروں تمہارے بادشاہوں کے مقابلہ میں۔ تو بادشاہ کو بادشاہ بھی اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے سلطنت عطا فرمائی، فرمایا لیبلونی ااشکر ام اکفر، اللہ نے مجھے یہ بادشاہ دی ہے مجھے امتحان کرنے کے لیے، مجھے دیکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے کہ میں شکر گزار بن کر رہتا ہوں یا ناشکرا۔ یہ حکومت بھی امتحان کے لیے ہے، لیکن حکومت والے کو حکومت بھی اللہ دیتا ہے۔ تو حکومت کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اللہ کا تعلق یہ بڑی چیز ہے، اللہ کی محبت۔ ہم لوگ مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے، بھائی حضرات صاحب تشریف لے آئے، ان کے ہاتھ میں کتاب تھی، اس میں حضرت رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتیب تھے۔ ایک مکتوب میں، ایک خط میں لکھا تھا حضرت نے کہ جس نے یہاں دنیا میں محنت نہیں کی، تعلق مع اللہ حاصل نہیں کیا، تعلق کہتے ہیں محبت، تو رؤیت باری کی، اللہ کے دیدار کی، اس میں صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی۔
آگے لکھا تھا رؤیت باری کی، اللہ کے دیدار کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے اس کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جاوے گا، پھر جہنم کی آگ کے ذریعے سے اس کے اندر اللہ کے دیدار کی صلاحیت پیدا کر دی جاوے گی، اور وہ بڑا کٹھن مسئلہ ہوگا۔ سب سے بنیادی چیز اللہ کا تعلق ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے دل میں اللہ جل جلالہ کی کبھی محبت ہوتی ہے۔ ایمان والے کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا کیا معنی کہ آدمی کہتے ہیں مجھے فلانے سے محبت ہوئی، فلانے سے محبت ہے، کہ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میرا دل اس کی طرف کھنچتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ کہ ہمارا آپ کا دل اللہ کی طرف کھینچے۔ جب اللہ کی تعریف کریں گے تو ہمارا دل اللہ کی طرف کھینچے گا۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ سے محبت کی نشانی اس کی تعریف ہے۔ تبلیغ میں اللہ کی تعریف کرنا سکھاتے ہیں۔ بھائی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، فرمایا جس چیز کو دیکھو دیکھتے ہی کہو کہ یہ چیز اللہ نے بنائی۔ جس چیز کو دیکھو دیکھتے ہی کہو کہ یہ چیز اللہ نے بنائی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمیں اللہ چاہیے، وہ کچھ نہیں چاہیے، نہ مال نہ ملک نہ حکومت، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے آگے حکومت والے حکومتیں پیش کریں گے کہ جی آپ تبلیغ والوں کو بڑا سلیقہ ہے، آپ حکومت چلا سکتے ہو، یہ حکومت ہم سے لے کر آپ چلاؤ۔ فرمایا کہ نہیں، حکومت نہ لینا، ہمیں حکومت چاہیے نہیں، ہمیں تو اللہ چاہیے۔ جس کو اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جس کو اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر میں لکھا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلانا اگر وزیر تبلیغ میں لگ گیا تو اسلام پھیل جائے گا۔ فرمایا کہ نہیں، اسلام وزیروں کے لگنے سے اسلام نہیں پھیلا کرتا۔ اسلام تو روشن دل لوگوں کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ جس کا دل نورانی ہے، روشن ہے، اس سے اسلام پھیلتا ہے۔ ہمارے بھائی عبداللہ صاحب فرمانے لگے کہ نواز شریف میرے پاس آیا، جب وہ وزیر تھا، کہنے لگے کہ ہم یہاں پاکستان میں اسلام لانا چاہتے ہیں۔ بھائی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ نہیں لا سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ جب تک بچے کی زبان پر اللہ کی بڑائی چالو نہیں ہوگی اس وقت تک اسلام نہیں آ سکتا۔ چھوٹے بڑے امیر غریب بادشاہ فقیر مرد عورتیں سب کی زبان پر یہ چالو ہو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب اللہ کو مانیں گے، تسلیم کریں گے دل سے، تو پھر اللہ کی مانیں گے۔ اسلام کا معنی ہے اطاعت اللہ کی ماننا، یہ ہے معنی اسلام کا۔ تو جو اللہ کو مانے گا وہی اللہ کی مانے گا۔ تو جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، بڑائی ہوگی، اس کا دل نورانی ہوگا، اس نورانی دل سے اسلام پھیلتا ہے۔ تو تبلیغ میں محنت اس کی ہے کہ اللہ کی محبت بٹھاؤ،
اللہ کی محبت یہ دل کا نور ہے، اللہ کے غیر کی محبت یہ دل کی سیاہی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اس کا دل نورانی، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے جہاں بیٹھے گا اللہ کی تعریف کرے گا، اللہ کو بیان کرے گا۔ اسی کے نظام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ کی تعریف کرے گا۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ تو مجھے وہ عمل بتا جس سے میں تیرا محبوب بنوں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، تو میری محبت کو میرے بندوں کے دل کے اندر بٹھا دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ تجھے پتہ ہے مجھے تجھ سے محبت ہے، اور تیرے ہر اس بندے سے محبت ہے جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ فَكَيْفَ أُحَبِّبُكَ إِلَىٰ عِبَادِكَ۔ اے اللہ میں تیری محبت تیرے بندوں کے دل میں کیسے بٹھاؤں؟ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا، قَالَ ذَكِّرْهُمْ بِآلَائِي وَبَلَائِي وَنَعْمَائِي۔ میرے انعامات، میرے احسانات، میری نعمتوں کو میرے بندوں کو یاد دلا دو، اس سے میری محبت ان کے دل میں آئے گی، یعنی اس سے ان کا دل میری طرف کھینچے گا۔ پھر آگے محبت کا قاعدہ ہے، ان المحب لمن یحب مطیع۔ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ سے محبت کی نشانی اس کی اطاعت ہے۔ اللہ جل جلالہ کے احسانات کو بیان کریں گے تو اللہ کی محبت آئے گی، یعنی اللہ کی طرف دل کھینچے گا۔ اللہ کی طرف دل کھینچے گا تو پھر اللہ کی اطاعت ہوگی، اطاعت کریں گے۔ اسے تبلیغ میں ساری محنت اس کے لیے چل رہی ہے کہ اللہ کی عظمت، بڑائی، محبت بچھاؤ۔ جی ہاں، اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی محبت بچھاؤ۔ جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ کے علاوہ باقی سب دھوکہ ہے، جو اللہ کے علاوہ میں لگا ہوا ہے وہ دھوکے میں لگا ہوا ہے۔ جو مال کے پیچھے بھاگ رہے دھوکے میں، جو ملک کے پیچھے بھاگ رہے دھوکے میں، جو کار کوٹھی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے دھوکے میں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگ کر میرے پاس آؤ، تمہارے مسائل کا حل میرے سے ہے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے، اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کو بھی اللہ سے مانگو۔ چھوٹی چیز، بڑی چیز اللہ سے مانگو۔ میعود صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اپنی حاجت، اپنی ضرورت اپنے گہرے سے گہرے دوستوں کو بھی مت بتاؤ، اپنی ماں کو بھی مت بتاؤ، اپنے باپ کو بھی مت بتاؤ، اپنی بیوی کو بھی مت بتاؤ، اپنی حاجت ضرورت اللہ کو بتاؤ۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنی حاجت ضرورت اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور جب اللہ سے نہیں مانگتے، حدیث شریف میں آتا ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ چاہتے ہیں میرے بندے مجھ سے جڑے۔ یہ سارا کا سارا جو پھیلا ہوا ہے یہ امتحان کے لیے اللہ نے اس لیے پھیلایا ہے کہ میں اپنے بندوں کو دیکھ لوں کہ میرے بندے مجھ سے جڑتے ہیں یا میرے غیر سے جڑتے ہیں، میری طرف دوڑتے ہیں یا میرے غیر کی طرف دوڑتے ہیں۔
ہمارے مولانا محمد عمر صاحب پالم رحمۃ اللہ علیہ مثال تھی، کہنے لگے ایک طرف ایک بڑا شیشہ لگا ہوا تھا، دوسری طرف انگور کا گچھا لٹک رہا تھا، وہ انگور کا گچھا شیشے میں نظر آ رہا تھا، چڑیا آ کے بیٹھ گئی شیشے کے اوپر، اب ٹھونگ مارنا شروع کر لیا کہ میں انگور کھا لیتی ہوں، اب وہ ٹھونگ مارے تو شیشے کو لگے، جہاں انگور ہے وہاں اسے نظر نہیں آ رہا اور جہاں نہیں ہے وہی نظر آ رہا ہے۔ تو اسی طرح جس کے ہاتھ میں مسائل کا حل ہے اللہ کے ہاتھ میں، وہاں ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں مخلوق میں نظر آ رہا ہے، اسے مخلوق کی طرف دوڑتے ہیں۔ اللہ نے دکھایا ہے، رکھا نہیں ہے، یہ امتحان کے لیے دکھایا، رکھا تو اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے مولانا نذر الرحمن صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے یہ زمین ایک برتن ہے، زمین کے برتن میں اللہ ڈالتا ہے، یہ دکان بھی ایک برتن ہے، دکان کے برتن میں بھی اللہ ڈالتا ہے، ڈالنے والا تو اللہ ہے، نظر آ رہا ہے دکان سے لیکن اس دکان میں ڈالنے والا اللہ ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی آسمان سے آتی ہے، تمہارے ساتھ روزی کا وعدہ ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، فرمایا زمین آسمان کے رب کی قسم، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہاری روزی وہاں سے آتی ہے، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے رب کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌّ، روزی یقینی ہے، اور اسی طرح قیامت بھی یقینی ہے، كَمَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، جیسے بولنے والا بولتا ہوا کہتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں، یعنی مجھے اپنی بات پر یقین ہے، فرمایا اسی طرح روزی یقینی ہے، قیامت یقینی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان الرزق لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ، روزی آدمی کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے، اور موت کے بارے میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، آپ جہاں پر بھی ہوں گے آپ کو موت آ کر رہے گی، وَلَكُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے کسی مضبوط قلعے میں جا کے بند ہو جاؤ تو ملک الموت نہیں چھوڑے گا، اسی طرح کسی مضبوط قلعے میں جا کے بند ہو جاؤ روزی تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ تو روزی کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اوپر جتنی بھی جاندار ہیں ان سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے لے رکھی ہے، انسانوں کی روزی، حیوانوں کی روزی، درندوں کی روزی، پرندوں کی روزی، ساری مخلوقات کو، کیڑے مکوڑے ان کی بھی روزی، سب کی روزی کا ذمہ لے رکھا ہے۔ تو تبلیغ میں اس یقین کو دل میں اتارنے کے لیے کہتے ہیں کہ یکسوئی کے ساتھ وقت دے کر نکل جاؤ اور اس بات کو سنو، سناؤ، اندر اتارنے کے لیے۔ اندر یہ یقین اتر گیا پھر تو آدمی مطمئن ہے، جب تک یہ یقین اندر نہیں اترے گا پھر تو آدمی پریشان ہے۔ اس یقین کو اندر اتاریں گے جہاں پر ہوں گے مطمئن ہے کہ بھئی رزق میرے ساتھ ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں پر ہوں گے موت آ کر رہے گی، جہاں پر ہوں گے روزی پہنچ کر رہے گی۔ یہ اطمینان کا اندر اتر جانا یہ دعوت سے ہوگا، اللہ کو بیان کریں گے، اللہ کو سنیں گے، اللہ کو سنائیں گے، اور اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بول پھر کر بولیں گے۔ اس کے لیے خروج علاج ہے،
نکلیں گے اس بات کو کہیں گے، اندر یقین اتر جائے گا، دل مطمئن ہو جائے گا۔ تو اور کوئی علاج نہیں، جتنا زیادہ دنیا میں لگے گا، جتنے اپنے وسائل کو بڑھائے گا، اتنے اس کے مسائل بڑھیں گے۔ جتنی چیزیں بڑھتی رہیں گی، اتنی پریشانیاں بڑھتی رہیں گی، اتنی ضروریات خواہشات بڑھتی رہیں گی۔ پھر ایک کی بجائے 2 ڈیوٹی کریں گے، لیکن پھر بھی پورا نہیں پڑے گا۔ پھر سب گھر والوں کو لگائے گا، سب کریں گے ڈیوٹی، لیکن پھر بھی پورا نہیں پڑے گا۔ جی ہاں، حدیث شریف میں آتا ہے من کانت نیتہ طلب الآخرۃ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع له شملہ واتته الدنیا وہی راغمہ ومن کانت نیتہ طلب الدنیا جعل اللہ الفقر بین عینیہ وشتت علیہ امرہ ولا یاتیہ منہا الا ما کتب لہ۔ جس آدمی کی نیت آخرت کی طلب کی ہوتی ہے، من کانت نیتہ طلب الآخرۃ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر غنا ڈالتا ہے۔ وجمع لہ شملہ، اس کے سارے کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ واتته الدنیا وہی راغمہ، دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ آگے حدیث کا دوسرا حصہ ومن کانت نیتہ طلب الدنیا، جس آدمی کی نیت دنیا کی طلب کی ہے، جعل اللہ الفقر بین عینیہ، اللہ تعالیٰ فقر کو اس کی آنکھوں کے آگے لے آتا ہے۔ وشتت علیہ امرہ، اس کے سارے کاموں کو بکھیر دیتا ہے، منتشر کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے۔ ولا یاتیہ منہا الا ما کتب لہ، دنیا سے اتنی ملتی ہے جتنی طے ہے، اس سے زیادہ دنیا نہیں ملے گی۔ تو بھائی اس یقین کو اندر اتارنے کے لیے خروج علاج ہے۔ تو جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے، وہ تو فیصلہ کریں کہ میں 4 مہینے لگا کر اس محنت کو سیکھ لیتا ہوں۔ پہلے چلے میں میواتی کہا کرتے تھے، پہلے چلے میں اترتا ہے زنگ، دوسرے چلے میں چڑھتا ہے رنگ، تیسرے چلے میں آتا ہے دعوت دینے کا ڈھنگ۔ دنیا کا زنگ اتر جائے، دین کا رنگ چڑھ جائے، دعوت دینے کا ڈھنگ آ جائے، اللہ کی تعریف کرنا سیکھ لے۔ اللہ سنو فرمایا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے مراد جہاں بیٹھو اللہ کی تعریف کرو، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ امام الانبیاء کو حکم ملا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کملی والے قم کھڑے ہو جائیے، فانذر اور ڈرائیے، قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ تو امام الانبیاء کو یہ حکم ملا، تو جو حکم امام الانبیاء کو ملا ہے وہ ہر فرد مسلم کو ملا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی وہی حکم ملا ہے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکل جائیں۔ نکلنے والا یکسو ہوتا ہے، پھر خصوصی گشتوں میں بھی کہتا ہے مسئلے کا حل اللہ سے ہے، عمومی بیان میں بھی کہتا ہے مسئلے کا حل اللہ سے ہے۔ انفرادی ایک آدمی سے ملتا ہے، اس سے کہتا ہے مسئلے کا حل اللہ سے ہے، پھر یہ بات اندر اتر جاتی ہے۔ تو جن کے ابھی تک 3 چلے نہیں لگے، وہ تو فیصلہ کر لیں کہ ہم 3 چلے لگا کر اس محنت کو سیکھ لیتے ہیں۔ اور جن کے 3 چلے لگ چکے ہیں، جن کے 3 چلے لگ چکے، وہ ملکوں کے لیے، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری عالمی ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بیٹھ جاتا ہوں۔ ہماری ذمہ داری عالمی ہے۔ حضور کی بعثت عالمی، اللہ جل جلالہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس
انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ کہہ دے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، سارے عالم کے انسانوں کے لیے اللہ نے حضور کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو حضور کی بعثت عالمی، حضور کی نیابت بھی ہمیں اور آپ کو عالمی ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، حضور کی شان میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور امت کے بارے میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، دونوں جگہ للناس ہے۔ حضور کی بعثت عالمی ہے، حضور کو عالمی ذمہ داری ملی، امت کو عالمی نیابت ملی۔ حدیث شریف میں آتا ہے المعونۃ بقدر المعونہ، مدد بقدر ذمہ داری کے، بڑی ذمہ داری لینے سے بڑی مدد ساتھ ہوتی ہے، چھوٹی ذمہ داری لینے سے چھوٹی مدد۔ ایک آدمی ملکوں کی ذمہ داری لیتا ہے، عالمی ذمہ داری لیتا ہے، عالمی پیمانے پر، عالمی سطح پر اللہ جل جلالہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے ملکوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو عالمی پیمانے پر اللہ کی مدد نیت کرتے ہی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ مولانا ارجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس آدمی نے نیت کی، نیت کرتے ہی اللہ جل جلالہ کی مدد ساتھ ہو گئی۔ یہ بات بھائی عبداللہ صاحب نے سنائی۔ کہنے لگے میں مولانا کے زمانے میں دفتر میں تھا، دہلی میں دفتر میں کلرک تھے۔ کہنے لگے کہ مجھے پتہ چلا کہ حضرت کا انتقال ہوا، مولانا ارجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میں نے اپنے سپروائزر سے کہا کہ حضرت کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے اجازت ہو میں جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں وہاں سے چلا، راستے میں دہلی کا ایک تاجر ملا جو حضرت کی خدمت میں آتا جاتا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ حضرت کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہے۔ مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں سیدھا پہنچ گیا تو مولانا ارجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے، لوگ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، حضرت گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت نے جو ہی میں آ کے بیٹھا، بیٹھتے ہی حضرت سے جو بات سنی وہ یہ سنی، حضرت فرمانے لگے جس آدمی نے اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت کر لی، نیت کرتے ہی اللہ جل جلالہ کی مدد ساتھ ہو گئی، یعنی کہ ہوگی۔ نیت کرتے کسی نے چلے کی نیت کی، اس کے حساب سے مدد نقد ساتھ ہو گئی۔ جس نے 4 مہینے کی نیت کر لی، اللہ کی مدد نقد اس کے ساتھ ہو گئی۔ جس نے 7 مہینے کی نیت کر لی تو اللہ کی مدد 7 مہینے کے حساب سے اس کے ساتھ نقد ہو گئی۔ جس نے سال بیرون کی نیت کر لی تو اللہ کی مدد سال بیرون کے حساب سے اس کے ساتھ نقد ہو گئی۔ جس نے اندرون ملک سال کی نیت کر لی تو اللہ کی مدد اندرون ملک سال کے حساب سے اس کے ساتھ نقد ہو گئی۔ تو خروج علاج ہے۔ بھائی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے فجر کے بیان میں آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، فرمانے لگے خروج علاج ہے۔ اس وقت بے دینی کا علاج کیا ہے؟ خروج ہے۔ ہم 1.5 سال کے لیے جا رہے تھے تو بھائی عبداللہ صاحب تشریف لے آئے۔ 1991 کی بات سناتا ہوں۔ مغرب کے بعد ان کے ہاتھ میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں کی ایک کاپی تھی،
ایک تقریر پڑھ کر ہمیں سنایا، اس میں لکھا تھا جہاں جہاں تک جاؤ گے، جس جس کی نگاہ تم پر پڑے گی، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے گا۔ جن پر تمہاری نگاہ پڑے گی اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے گا۔ اور جو ہوائیں تمہارے بدنوں کے ساتھ ٹکرا کر دوسروں کے بدنوں کے ساتھ ٹکرائیں گی اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری محنت کی ابتدا وہاں سے جہاں لوگ آخری کنارے پر ادھر جائیں تو کفر میں، ادھر آئیں تو اسلام میں۔ یہ باہر کے ممالک ہیں، نام یوسف ہے، باہر کی فضا سے متاثر ہو کر نام بدل کر عیسائی نام جوزف رکھ دیا ہے، حالانکہ یوسف نام تھا اور نام یعقوب تھا، وہاں کی فضا سے متاثر ہو کر ایکب نام رکھا، یعقوب کو ایکب بنا دیا۔ تو باہر کے ملکوں میں جائیں گے، اصل باہر کے ممالک ہیں، تو اس لیے جو باہر کے ملکوں کے لیے جن کے قوائف پورے ہیں 4 مہینے لگا چکے ہیں، اس کے بعد 2 چلے لگا چکے ہیں، شادی شدہ ہے، مقامی کام کرتا ہے، مقامی گشت، بیرونی گشت، گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، روزانہ وقت فارغ کرنا، روزانہ مشورے میں شرکت، آدھا دن آدھی رات صحابہ کی ترتیب ہے، اس ترتیب پر ہو تو سونے پر سہاگا، نہیں تو 8 گھنٹے، نہیں تو آخری درجے 2.5 گھنٹے۔ تو ایسے مقامی کام کرنے والے ملکوں میں جا کر بھی کام کر لیتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے ملکوں کے ملک اٹھتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلے وہ حضرات جن کے 4 مہینے لگ چکے، اس کے بعد ایک ایک کر کے 2 چلے لگ چکے، مقامی کام کر رہے ہیں، ان کے قوائف ملکوں کے سال 7 مہینے کے لیے پورا ہیں۔ پہلے یہ حضرات کھڑے ہو کر اپنی زیارت کرا لیں، پہلے یہ حضرات کھڑے ہو جائیں جن کے 4 مہینے لگ چکے اور 2 چلے لگ چکے اور شادی شدہ ہیں، مقام پر کام کر رہے ہیں، ان کے قوائف پورے ہیں، یہ ملکوں میں جا سکتے ہیں۔ اس طرح کے سارے کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ حضرات کو الگ لے لیا جاوے اور آپ کا تفقد ہو جاوے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ بھائی آپ کب روانہ ہوں گے، پیش کرنا آپ حضرات کا، ہمارا آپ کا کام، پھر جیسے مشورے والے آپ کو بتائیں گے اس کے حساب سے آپ حضرات کریں گے۔ پہلے ان کو کس جگہ لینا ہے، آپ حضرات سارے کے سارے پیچھے محراب کے پیچھے آ جائیں، جو سال 7 مہینے کے لیے یہ سارے پیچھے آ جاؤ، باقی تشکیل ہم کر لیتے ہیں، آرام سے خاموشی سے آ جائیں اور بیٹھنے والے ان کو راستہ دے دیں اور یہ حضرات آرام سے پیچھے محراب کے پیچھے آ جائیں، یہ حضرات محراب کے پیچھے آ جائیں، پھر دوسری تشکیل ہم کر لیتے ہیں، یہ حضرات آ جائیں، ان کا نام، ان کا تفقد، ان کی ترتیب بن جائے تو یہ ملکوں کے حساب سے اپنی تشکیلیں، ان کی ترتیب بن جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہیں کراچی سے ساری دنیا کے لیے ملکوں کی جماعتیں بن سکتی ہیں۔ کراچی کے مجمع کے بارے میں سنا ہے 3 چلے والے 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہوں گے، کم نہیں ہوں گے۔ تو اگر 1 لاکھ کی ملکوں کی جماعتیں بنا لیں تو ان کی کئی جماعتیں بن سکتی ہیں، ساری دنیا کے 262 ملک ہیں، 200 باقی بیٹھے ہیں، باقیوں کی تشکیل کرنی ہے، یہ جو کھڑے ہو گئے ان کو بٹھاؤ بھائی، یہ بیٹھ جائیں، پھر آپ کی تشکیل کر لیتے ہیں، پھر اٹھنا۔ اچھا اب وہ مجمع کھڑا ہو جائے جن کے ابھی تک 3 چلے نہیں لگے، وہ کہتے ہیں کہ ہم آئے تھے شب جمعہ میں
تو موسیٰ علیہ السلام گئے تھے آگ لینے کے لیے، اللہ نے وہیں سے نبوت عطا فرمائی، فرعون کے پاس بھیج دیا۔ یہ آیتیں شب جمعے میں یہیں سے فیصلہ کر کے نبی والی محنت کو سیکھنے کے لیے یہ حضرات نکل جائیں۔ تو یہ حضرات جن کے ابھی تک 3 چلے نہیں لگے، وہ آئے تھے شب جمعے میں، یا سالانہ چلہ بھی ان کا ابھی تک رہتا ہے، وہ بھی جن کے 3 چلے نہیں لگے، وہ بھی جن کے سالانہ چلے رہتے ہیں، وہ بھی اس طرح کے سارے حضرات کھڑے ہو جائیں، اس طرح کے سارے حضرات کھڑے ہو جائیں، اس طرح کے سارے حضرات کھڑے ہو جائیں۔ جن کے 3 چلے ابھی تک نہیں لگے، نیت بن گئی کہ میں 3 چلے لگاتا ہوں، یا جن کے 3 چلے لگ چکے ہیں لیکن سالانہ چلہ اس کا رہتا ہے، اس کا سالانہ چلہ رہتا ہے، اللہ پر نگاہ رکھ کر قدم اٹھائیں تو اللہ کی مدد ساتھ ہو گئی۔ بلکہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، عین ذات باری تعالی ساتھ ہوتے ہیں، عین ذات باری تعالی ساتھ ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں کو فرمایا، اذهبا الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جائیں، گمراہ ہو چکا ہے، فقولا لہ قولا لینا، ان سے نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے نصیحت کو قبول کرے اور ڈر جائے۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دونوں عرض کرنے لگے، قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، اے اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے یہ بڑا ظالم ہے، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال لا تخافا، ڈرو نہیں، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ دائی کے ساتھ ہے، اللہ کو ساتھ لیں گے سارا کام۔ اب ان کو کہاں لینا ہے؟ یہ تمام احباب 19 نمبر ستون 19 نمبر پر تشریف لے دائیں ہاتھ کی طرف، آپ حضرات 19 نمبر ستون پر تشریف، 19 نمبر پر ابھی تشریف لے چلے، 19 نمبر پر ابھی تشریف لے چلے۔ یہ حضرات سارے کے سارے 19 نمبر پر ابھی تشریف لے چلے۔ وہاں پر مجمع ہے، وہ آگے ہو جائے۔ یہ حضرات 19 نمبر پر تشریف لے چلے، یہ حضرات 19 نمبر پر تشریف لے چلے، 19 نمبر پر یہ حضرات آگے مجمع ہے تو تھوڑا آگے ہو جائیں، وہ آگے ہو جائیں تاکہ یہ مجمع وہاں جا سکے، تاکہ یہ مجمع وہاں